بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان اور ہمارا لاؤنج افیئر۔ آج ہمارے لاؤنج افیئر میں ایک خوبصورت مہمان ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور تعلیم بھی وہ جو ایک ماڈرن لینگویجز کے حوالے سے، جو ایک انسٹیٹیوٹ تھا اسلام آباد میں، اور اس کو بڑھا کے ایک بڑے ایکسپوجر میں لے جا کے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ میری جو مراد ہے وہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اس کا ایک ملتان میں کیمپس ہے اور بھی کافی جگہ پہ کیمپس ہیں کہ اس کو جو لینگویجز ہیں اور ساتھ اس کے کون کون سی چیزیں اور پڑھائی جا رہی ہیں، کیا مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ملتان کیمپس کے ڈائریکٹر ہیں بریگیڈیئر اسد رضا۔ بریگیڈ صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور ایک آپ بہت بڑا ادارہ یہاں چلا رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں جس طرح ابھی میں نے کہا کہ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز جو ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کو ایکسپینڈ کب کیا، اور اب اس کے کیمپسز کہاں کہاں ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ آپ کے لاؤنج پروگرام کے اندر انوائٹ کیا، سو دیٹ آئی کین ویری الیبوریٹلی ایکسپلین اباؤٹ دا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ملتان۔ اس کا میں تھوڑا سا آئی ول اسکریچ بیک، تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو اس کا ہے کہ بیک ان 1969 آلموسٹ، اچھا، اسلام آباد میں ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز کے نام سے ایک اسٹیبلش ہوا تھا۔ بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آرمی کے وہ آفیسرز who go abroad for various courses abroad، یا کہیں پہ ملٹری اٹیچیز جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ لینگویجز کی ٹریننگ کر لیں۔ اس سے پہلے وہ بڑا اچھا طریقے سے چلا، ساتھ میں اس کے فورن آفس دے جمپڈ ان، اور وہ انہوں نے کولیبریٹ کر لیا آرمی کے ساتھ۔ ڈیفینیٹلی تو وہ فورن آفس اور آرمی دونوں نے اکٹھے، ان کے سارے آفیسرز جو تھے دے یوز ٹو گیٹ ٹریننگ دیئر آف ویریس لینگویجز۔ اس کے بعد پھر آلموسٹ 2000 میں جا کے اس نیشنل انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ اچھا، اور بٹ اٹ ریمین کنفائنڈ ٹو اسلام آباد۔ اور اس کے بعد پہلے اس کا ڈپلوما ہوتا ہوگا انسٹیٹیوٹ میں، تو اب یہ ڈگری ہو گئی۔ ہاں جی، پہلے وہ سرٹیفکیٹس ہوتے تھے، ڈگریز ہوتے تھے، اور اس کو پھر ایک یونیورسٹی کا درجہ مل گیا 2000 کے اندر جا کے۔ اس کے بعد ود ایک گریجول پروسیس کے ساتھ ہے کہ ایویلویشن جس طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے، تو اس انسٹیٹیوٹ کی ایویلویشن اٹ شیپڈ اپ انٹو اے ویری گرینڈ یونیورسٹی۔ اور وہ یونیورسٹی صرف ملتان اسلام آباد کے اندر کنفائن نہیں رہی، بلکہ اس نے اٹ کراس دا فرنٹیئرز آف اسلام آباد، اینڈ اٹ از کرنٹلی، آئی ووڈ ویری پراؤڈلی سے دس تھنگ کہ اس وقت ماشاء اللہ اس کے 9 کیمپسز ہیں پاکستان میں ان ڈفرینٹ سٹیز۔ اچھا، ادر دین اسلام آباد 9 کیمپسز ہیں، ون آف کیمپس از ان ملتان، اور باقی 8 شہر کون سے؟ اسلام آباد ہو گیا ایک، تو 7 شہر کون سے ہیں؟ اچھا، اس میں وہ 7 کی بجائے میں 8 کہوں گا جی اس میں۔ اچھا، اسلام آباد سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ساتھ ہی راول پنڈی اس کا جو کو سٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، راول پنڈی میں ایک بہت اس کا گرینڈ قسم کا ایک کیمپس ہے ہمارا جی۔ اوکے، اف یو گو ان دا کے پی کے، پشاور کے اندر ایک دیر از اگین اے بگ کیمپس ان پشاور آف نبل۔ دین وی کیم ٹورڈز پنجاب سائڈ۔ پنجاب میں آپ آ جائیں تو لاہور میں ہے جی، ملتان میں ہے، ملتان میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا اگر اف یو گو ٹو دا بلوچستان، تو بلوچستان میں کوئٹہ میں ہے، اور سب سے بڑی ایک جو جس میں کوئی یونیورسٹی ابھی تک جا نہیں سکی وہ گوادر ہے جی۔ اچھا، تو نمبل نے اتنی بڑی لیڈ لی وہاں پہ، نمبل نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپس گوادر کے اندر۔ اچھا، گوادر میں اسٹیبلش کر دیا؟ ایگزیکٹلی جی، اٹ از فنکشنل الحمدللہ، بہت اچھی اچیومنٹ ہے یہ کام کر رہے ہیں جی۔ سندھ میں اگین 2 میجر سٹیز، حیدرآباد میں ہے، اسی طرح سے کراچی میں ہے، اور نو ان میرپور اٹ از ان دا پروسیس، وہاں پہ آلموسٹ انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے گا ود ان فیو منتھس انشاءاللہ۔ تو اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ دوسرا کوسچن ہوگا میرا کہ ساؤتھ پنجاب میں اس کی ضرورت کو محسوس ہوئی۔ جی جی جی، ایک جو ہے میاں والی میں بھی نمل ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نو دیر از نو لنکیج آف دیٹ نمل ود دس۔ This is National University of Modern Languages, and it is federally chartered university. It has got no link with that Namal which is there in the Mian Valley.
उससे Okay. इसका कोई ताल्लुक नहीं वो है. प्राइवेट है. दैट इज़ अ प्राइवेट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी. ये तो आपकी फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी 9 कैंपसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसलिए इसका बस कोई लिंक नहीं है. और ये साउथ पंजाब में जो है ये आपको ज़रूरत महसूस हुई कैसे, और दूसरी बात ये कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आप ऑफ़र कर रहे हैं? ओके, ये बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया जी. मैं इसमें सदर्न पंजाब की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसमें देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एरिया जो कि हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल है, पॉपुलेशन वाइज भी, टैलेंट वाइज भी, पोटेंशियल वाइज भी, फ्रॉम ऑल एंगल्स. एंड अगर यहाँ पे एक इस तरह का एक रिकग्नाइज्ड और एक हाई प्रोफाइल इदारा यहाँ पे ना हो तो मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी. तो उस वजह से ये इस एम के साथ टू इम्पार्ट द एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन टू द पीपल ऑफ सदर्न पंजाब, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे आपके मुल्तान के अंदर. और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुल्तान नाउ. मुल्तान भी, बल्कि डीजी खान, राजनपुर. जी बिल्कुल. डीजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, आपका लिया, आपका इधर खानेवाल, आपका यानी ऑल द आउटस्कर्ट्स ऑफ सदर्न पंजाब, मुल्तान, दे आर बीइंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड आपका क्वेश्चन था जी वो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम यहाँ पे चला रहे हैं. फैकल्टी, पहले तो ये कि फैकल्टी कितनी है आपके पास? अच्छा, फैकल्टी इस वक्त वी हैव गॉट अराउंड 100+ फैकल्टी है. अच्छा. और फैकल्टी के ऊपर, क्वालिटी फैकल्टी के ऊपर मैं बाद में करूँगा. वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा. जो यहाँ पे हमारे पास हैं, हमारे डॉक्टर्स, PhDs, क्वालिफाइड एमफिल्स, दोज आर द क्वालिटी. एंड देयर इज़ अ ह्यूज काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया एंड अ लॉन्ग फिल्ट्रेशन जब हम उनको सिलेक्शन करते हैं. गुड. दिस सिलेक्शन इज़ नॉट बेस्ड ऑन कि ओके समबडी इज हैविंग जस्ट एन एमफिल तो आके तो आपके पास इंस्ट्रक्टर आ जाए, या PhD है तो उससे आ जाए. दिस इज लॉन्ग. डिसिप्लिन कितने हैं? डिसिप्लिन्स मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई ये करूँगा कि इसका इंप्रेशन ये ना लिया जाए कि दिस इज़ ओनली कन्फाइंड टू द लैंग्वेजेस. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके डिसिप्लिन कितने हैं? अच्छा, इसमें नो आई विल स्टार्ट अप फ्रॉम द मैनेजमेंट साइंसेस. ठीक है. ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस दोज आर बीइंग टॉट हियर. ठीक है. आपका MS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. आपका MBAs, आपका BBAs. ठीक है. These all of various duration, 1.5 years, 2 years, morning, evening sessions. Those of management sciences are being conducted here. BS भी है और उसमें BS भी है और उसके अंदर MBA भी है, आप उसका BBA भी है, everything is there. ये जो कि मैनेजमेंट साइंसेज का है. नाउ आई कम ओवर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश का आपको लिटरेचर के अंदर इसका आपका MA इंग्लिश भी हो रहा है, आपका BS भी हो रहा है, एंड हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से MPhil इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहे हैं इसका. सराइकी का भी है? नहीं, सराइकी का भी नहीं है जी. सराइकी का अभी शुरू नहीं किया. सराइकी लैंग्वेज अगर somebody wants to learn, we will run the language course for the सराइकी also. क्योंकि जिस एरिया में आपका कैंपस है, जी जी जी, मेजॉरिटी यहाँ सराइकी स्पीकिंग है और मेजॉरिटी समझती है और बोलती है. Exactly. We have the capacity, being specialized in languages, we have the capacity to run the courses for any kind of language, any type of language. सराइकी तो हमारी अदरवाइज इट इज़ हमारी अपनी लैंग्वेज है, तो इसके लिए भी इट इज़ अवेलेबल. इफ़ वी गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर देयर, एक 10-20 स्टूडेंट्स अगर हम बैच मिल जाता है तो वी विल रन दैट फॉर सराइकी ऑल्सो. अच्छा, ये मैं आपको सॉरी टू कट यू, मैं आपको बता रहा था कि इसमें इंग्लिश क्या है जी, इसके अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है. ठीक है. इसके अंदर आपका इस्लामियात है. ठीक है. मैथमेटिक्स है. इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स है. ठीक है. ये और मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि ये कंप्यूटर साइंसेज जो है ये हमने इसके अंदर स्पेशली इंडक्ट किया है. अच्छा, गुड. BS कंप्यूटर साइंसेज हो रहा है जी, BS IT हो रहा है. अच्छा, माशाल्लाह. तो ये और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह हम इसका BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करने लगे हैं. ओके. और मैथ कम्युनिकेशन के अंदर इंशाल्लाह हम उसका करने लगे हैं. अच्छा. तो ये मैं एक चीज़ बड़ी एलाबोरेट करके यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दिस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द लैंग्वेजेस, बट इट इज़ नॉट ट्रीटिंग विद योर मैनेजमेंट साइंसेस, योर सोशल साइंसेस, योर कंप्यूटर साइंसेस, योर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. अच्छा, इसका इंजीनियरिंग का भी आप ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज? जी जी, वो हमारा इस्लामाबाद कैंपस में ये स्टार्ट हो चुका हुआ है जी. अच्छा. और इंशाल्लाह जैसे ही हम आगे इधर स्कोप यहाँ पे देखेंगे
وی ہیو آل دا لبرٹی، انشاء اللہ اس کو بھی اسٹارٹ کر دیں گے ہم اس کو. تو پھر تو کیمپس بھی آپ ایکسپینڈ کریں گے؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن اس کا کر دیا. کیمپس ایکسپینڈ کرنے کا یہ ہے جی کہ الحمدللہ ہم وی ہیو گاٹ اے ہیوج چنک آف لینڈ ان DHA ملتان. اچھا. ہم وہاں پہ انشاءاللہ ایک بہت ہی گرینڈ قسم کا کیمپس ہم وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کا ساری کی ساری اپروول جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے دے دی ہوئی ہے. گڈ. اس کے فنڈز دوز آر ان دا پائپ لائن انشاءاللہ, اور اس کی ہم انشاءاللہ فرام دا نیکسٹ ایئر آنورڈ اٹس کنسٹرکشن ول اسٹارٹ. اف یو جسٹ وزٹ DHA ملتان تو متی تل گیٹ جو ہے اس کے بالکل ساتھ جو پہلی جو آپ کا بلڈنگ آپ کی بنے گی دیٹ از آف نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ملتان. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ سول سیکریٹریٹ کے بالکل اپوزٹ؟ جی بالکل اس کا اپوزٹ بنے گی. ابھی آپ اگر پرپوز جو سول سیکریٹریٹ. جی ایگزیکٹلی پرپوز ہے. ابھی آپ اگر آپ وہاں پہ DHA میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم نے ڈیمارکیشن کر دی ہے. وہاں پہ ڈیٹ ٹریز کھجور کے جو درخت ہیں اس کی باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ جس کہ ہمارے یہاں پہ سدرن پنجاب میں بڑا وہ ٹپیکلی بڑی خوبصورت ظاہر ہے وہ بلڈنگ اگر آپ بنا لیں گے تو پھر آپ ڈسپلن بھی بڑھا لیں گے ڈیفینیٹلی. اور آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ ہے, میڈیکل سائنس ہے, وہ بھی ساری میڈیکل سائنس میں بھی آپ میڈیکل سائنسز کے اندر وی آر ناٹ انٹروڈنگ انٹو دی میڈیکل سائنسز بیکاز اگر ہم اس میں دیکھیں بیکاز دس از آرمی اسپانسرڈ تو اس میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سیپریٹ ایک ہے ہمارے پاس. ہاں بالکل ہے. تو دے آر لوکنگ آفٹر آل دا میڈیکل کالجز ان دا کنٹری. وہ ان کے پاس وہ ہے. اسی طریقے سے جو باقی یونیورسٹیز ہیں بٹ نیشنل یونیورسٹی ماڈرن لینگویجز جو ہمارا ہے یہ ہم اپنے تمام ڈسپلنس کو جو میں نے جس سے ایکسپلین کیا وی آر لوکنگ آفٹر آل دیز ڈسپلن. اچھا ایک اس میں بڑی اہم بات ہے کہ یہ جس طرح ظاہر ہے اور بھی یونیورسٹیز ہیں اور فیڈرل لیول کی ہیں یا پبلک سیکٹر کی ہیں یونیورسٹیز جو ہیں ان کے کیمپسز بھی ہیں. یہ جو نمل کا کیمپس ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باقی کیمپسز سے کس طرح مختلف ہے؟ اچھا میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ نمل جو ہے نا یہ تمام باقی یونیورسٹیز سے مختلف ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یعنی میں اس بات کو کروں گا کیسے مختلف ہے. اف یو کم دیئر آئی وڈ اس کا آپ کیریکولم اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کی کوالٹی ایجوکیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کا آپ فیکلٹی کی جو پروفائل ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کی ڈفرینٹ پروسیجرز ڈرلز اینڈ پروسیجرز جو اس کے ہمارے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. دوز آر ویری ٹائم ٹیسٹڈ اینڈ الحمدللہ اتنے زیادہ ریفائنڈ قسم کے ہیں کہ وہ یعنی آئی کین گریڈ دیم ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری. اس لحاظ سے جو ہمارا گریجویٹ جو ہے جو اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلتا ہے دیٹ از اگین اے ویری ریفائنڈ سارٹ آف اے پرسنالٹی. وی آن ناٹ اونلی امپارٹ ہم دا پروفیشنل ایجوکیشن بلکہ ہم اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے نا وی گیو ہیوج اٹینشن آن دا پرسنالٹی گرومنگ آف اے اسٹوڈنٹ. اچھا. اینڈ میکنگ ہم اینڈ شیپنگ ہم انٹو اے گڈ سٹیزن آف پاکستان. بیسیکلی ہمارا یہ ایک ایم بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کو کوئی زیرو پیریڈ ہے یا اسی کورس میں آپ شامل کرتے ہیں؟ ہم اس کورس کے ساتھ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا جی ہماری اس میں یہ دس از ون آف دا میرا خیال میں جاپان میں یہ ایک رول ماڈل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اوکے کہ وہ بچپن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. جی صفائی ستھرائی بالکل صحیح اور ٹیکنگ کیئر. ہاں جی. اور جو آپ سوسائٹی میں کس طرح آپ نے کیا کردار ادا کیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کیونکہ مجھے کسی یونیورسٹی سے یہ نہیں پتہ لگا کہ بھی انہوں نے کوئی اس قسم کا جو ہے وہ شروع کیا. اس پہ اگر روشنی ڈالیں کیونکہ ہمارے اس میں بہت ضروری ہے. دیکھیں جی ہمارا بہت ضروری چیز یہ ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن کا اٹین کرنا وہ تو آپ کر لیتے ہیں دیٹ از ناٹ این ایشو. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئی شوڈ بی گڈ ہیومن بینگ, آئی شوڈ بی اے گڈ پاکستانی اینڈ آئی شوڈ بی اے گڈ سٹیزن آف پاکستان. اس کے لیے ہماری بہت سے سیوک ریسپانسبلٹیز ہیں, ہماری پرسنالٹی کی گرومنگ ہے, ہماری دیر آر نمبر آف آبلیگیشنز جو کہ ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے کریکولم کے اندر صرف آپ کی وہ 50 پیریڈز جو ہیں یا کچھ کریڈٹ آورز جو ہیں جو صرف اس کو پروفیشنل ٹریننگ دینی ہے اگر صرف وہی شامل ہے دیٹ مینس کہ وی آر ناٹ گیونگ اینی اٹینشن ٹورڈز اس کی پرسنالٹی شیپ اپ کے اندر کچھ نہیں کر رہے, اس کو ایک اچھا یوزفل مفید سٹیزن دینے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. اچھا ایک چیز اس میں سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرے خیال میں ہمارے پاس بھی یہ انسٹیٹیوشن تھا کسی زمانے میں کہ بچے کی پرسنالٹی گرومنگ بچپن سے کی جاتی تھی. بالکل صحیح جی. مثلاً جیسا سیوک سینس ہے, ایگزیکٹلی جی, آپ نے روڈ پہ کیسے چلنا ہے, ایگزیکٹلی بالکل
اشارہ آپ کو کیا بتاتا ہے رکنا کب ہے چلنا, ہاں جی, وہ وقت کے ساتھ ختم ہوا, کس طرح ختم ہوا, یہ ایک بڑی بات. یہ ریوائیو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی جی, بالکل صحیح. اور اس ریوائیول میں کیا اور بھی کوئی یونیورسٹیز ایسا کوئی کردار ادا کر رہی ہیں یا صرف نمل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے؟ نہیں جی, ماشاءاللہ باقی یونیورسٹی اپنے لیول کے اوپر دے آل آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نمل کا وی فیل اٹ این آر اوبلیگیشن کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ ہم ان کو گروم کر کے لے کے آئیں. اچھا, یہ ابھی بات آپ نے پھر ایک دفعہ بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ گروم کر کے لائیں یا گروم کر کے بھیجیں, لیکن آپ کا پھر کرائیٹیریا کیا ہے جب آپ ایڈمیشن کال کرتے ہیں؟ تو آپ کے پاس مختلف اسکولوں سے کالجز سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں, تو اس میں آپ کا کیا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ان کو سلیکٹ کرنے کا؟ کیا انٹرویو ہوتا ہے, پرسنالٹی ٹیسٹ ہے, یا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک اگین اٹس آئی مسٹ سے اٹس اے ویری ریلیونٹ اینڈ گڈ کویسچن. اس میں ہم نے ایڈمیشنس کے لیے ایک پورا ایک لینتھی پروسیجر ہے ہمارا. اس میں ہم ہمارے یو سبمٹ دا ایپلیکیشنز, ان ایپلیکیشنز کی بیسنگ آن یور پریویس ایکیڈیمک پروفائل اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. اس کا ایک میرٹ ہے, اس کا وہ میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اسکروٹنی کرنے کے بعد دین دیر از اے پینل آف انسٹرکٹرز, دے سٹ ڈاؤن, دے ان میں سے وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹس کتنی اویلیبل ہیں, کتنے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے پھر ہم ان کو انٹرنس ٹیسٹ اس کا آرگنائز کرتے ہیں. اچھا, وہ انٹرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں اندر جو لیڈنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیسنگ آن آر اویلیبل ویکینسیز وی گیو دیم چانس اینڈ دین وی ہولڈ دا انٹرویوز آلسو. جب وہ اس کے اندر آتے ہیں تو ہم ٹرائی کرتے ہیں. کیا یہ جو ان کے جو حاصل کردہ نمبر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کرائیٹیریا بناتے ہیں یا ان کے انٹرویو کو بھی شامل کرتے ہیں؟ دس از اے ہول پیکیج ایز اے میٹر آف فیکٹ. اچھا, جس کے اندر ان کا پریویس ایکیڈیمک کیریئر دیٹ ہیز گاٹ سرٹن پرسنٹیج, دیئر انٹرنس ٹیسٹ ہیز گاٹ سرٹن پرسنٹیج, دیئر مارکس ان دا پریویس ڈگریز جو ان کے پاس ہوتی ہیں, اینڈ دیئر انٹرویو. اینڈ آئی بلیو سملر جو ہے وہ آپ اپنی فیکلٹی کو چوز کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ یہ مسٹ سے دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ جی. فیکلٹی جب تک فیکلٹی کی کوالٹی نہیں ہوگی تو دے کی ناٹ انشور دا کوالٹی. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں اچیو ہو نہیں سکتی اس کے اندر. اس کے لیے ہمارا وی گاٹ اے ویری الیبوریٹ اینڈ اے گڈ کائنڈ آف پروسیجر, جس کے اندر ہمارا یعنی ایڈورٹیزمنٹس تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, اور وی ڈونٹ کمپرومائز آن دا کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈس, وی ڈونٹ کمپرومائز آن دیئر ایکیڈیمک اسٹینڈرڈس جو ان کے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ کمپرومائز آن دیئر پرسنالٹی. پرسنالٹی مینس کہ ہاؤ میچور دے آر گرومڈ ٹو ٹیچ. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اسٹریٹ اوے اس نے کوئی ایم بی اے کی یا ایم فل کی ڈگری کی ہوئی ہے اینڈ ہی از اے گڈ ٹیچر آلسو. اس کے لیے ہمارا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں بیسنگ آن دیئر ڈاکومنٹس. اس کے بعد دین دیر از اے ہیوج پینل جو اس کا انٹرویو کرتا ہے. پہلے وہ یعنی ملتان کیمپس لیول کے اوپر اس کا ہم انٹرویو کرتے ہیں, ادھر سے شارٹ لسٹ کر کے پھر ہمارا اسلام آباد کیمپس جو ہے اس میں آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن اس کی نہیں ہوتی. اس کے اندر ہمارا ایون دا ریکٹر میجر جنرل جعفر جو ہمارے ریکٹر ہیں, ہی سٹس ہی پریزائڈز دیٹ انٹرویوز وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو ہمارے پرو ریکٹر ایکیڈیمکس ہیں, ہمارے ڈائریکٹر ایکیڈیمکس ہیں, ہمارے جو ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا دیر از اے پراپر ممبر آف دیٹ. تو دیٹ از آلموسٹ دس انکلوڈز 8 to 9 ممبرز جو اسلام آباد میں ان کا انٹرویو ان کا ہوتا ہے. اس انٹرویو میں آل دوز ہو کوالیفائی they can be then they again they are trained. اچھا, یعنی ان کو ٹریننگ کرنے کے بعد then we provide them chance to teach the class. اچھا, ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس فیکلٹیز کی جو تعداد ہے وہ 100+ ہے. جی جی. اچھا, اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہیں مختلف ڈسپلن میں کتنے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس اس وقت جی آلموسٹ 1200+ اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا, اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں سب سے زیادہ کس ڈسپلن میں؟ مینجمنٹ سائنسز میں ہیں, مینجمنٹ انگلش میں ہیں. دیز آر ہمارے ڈومینیٹنگ قسم کے وہ ہیں. اور جیسے میں نے کمپیوٹر سائنسز کا بتایا تو کمپیوٹر سائنسز ہم نے اس کو فل فلیج ماڈرنائزڈ قسم کی لیبارٹریز ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس وقت آپ کا جو لیٹسٹ کمپیوٹرز ہیں, لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, گیجٹری ہے, دوز آر اویلیبل ان آر کمپیوٹر لیبس. اور دیٹ از اے اسٹیٹ آف دا آرٹ کائنڈ آف کمپیوٹر لیبس. وہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں, اور اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا
ان کو کمپیوٹر کی سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر سافٹ ویئرز، وہ فل فلیج طریقے سے ان کو یہاں پہ ان کی پریکٹس کرائی جائے اور ان کو ایک فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں اس کے. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی کیونکہ ہمارا یہ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے پروگرام کمپیوٹر کا، آئی ایم ویری پازیٹیو اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اٹ ول ہیو مور ڈومینیٹنگ اسٹرینتھ آف دا اسٹوڈنٹس دین اینی ادر ڈپارٹمنٹ. اچھا، اسٹوڈنٹس میں جو ہے میل فیمیل کا تناسب کیا ہے؟ جی یہ فیمیل زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں؟ فیمیلز ڈومینیٹ زیادہ کر رہی ہیں. اچھا، آلموسٹ 60% آر دا فیمیل اچھا، اینڈ 40% اینڈ ایز ویل ایز یور جو آپ کی فیکلٹی وہ بھی فیمیل زیادہ ہیں؟ ہاں اس میں بھی فیمیلز تھوڑے سے ڈومینیٹنگ زیادہ ہیں. بٹ یہ ہم نے اس میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ مسٹ بھی فیمیل کی یہ پرسنٹیج ہونی چاہیے فیکلٹی میں. یہ اینی باڈی ہو از فلفلنگ دا کرائٹیریا. ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ریشو ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی یہاں کافی ڈسپلنز میں خواتین کی ریشو جو ہے بہت ساری یونیورسٹیوں میں وہ 90% بھی کہیں ہے. ہاں جی، بس وہ کمپیٹنس لیول. لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، لیکن کاؤنسلنگ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب وہ آپ کے پاس پڑھیں گے، ڈگری لیں گے، باہر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں اس کا ہم نے بڑا ان اسٹوڈنٹس کی فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ ایک اگر میں ایڈ کر دوں نا آپ کی بات میں، وہ یہ ایڈ میں کر دوں کہ یہاں ہمارے ہاں بنیادی کانسیپٹ تعلیم کا یہ ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور سرکار کی نوکری کرنی ہے. سرکار کی نوکری، جی بالکل صحیح. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا جی، اور اس کو آئی ول ٹیک سم ٹائم اس کوسچن کو الیبوریٹ کرنے میں. دیکھیں پہلی اوبلیگیشن تو یہ ہے کہ وی شوڈ بی یعنی ایک گڈ سٹیزن کے طور پہ، گڈ ہیومن بینگ کے طور پہ لے کے آئیں. اچھی بات. سیکنڈ ہماری پریورٹی ہے کہ ہم اچھے پروفیشنلز یہاں سے گریجویٹ کریں، بالکل ان کو پاس آؤٹ کریں یہاں سے اچھے پروفیشنلز کو. انشاءاللہ ہم وی آر ڈوئنگ دیٹ. اینڈ تھرڈ ایک ہماری آئی مسٹ اپریشیٹ دا ایفرٹس آف آر ریکٹر میجر جان جعفر، جنہوں نے یہ کانسیپٹ کو بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹریس کر رہے ہیں وہ. اینڈ دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا پلیسمنٹس آف آر اسٹوڈنٹس، آف آر گریجویٹس. دیٹ انکلوڈز دیئر انٹرنشپس، کہ ان کو انٹرنشپ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، انٹرنشپ والی. انٹرنشپ ہم نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اینڈ سیکنڈلی ہم نے ان کو جاب اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس انٹرنشپس کے اندر وی پرووائڈ دا انٹرنشپس. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے آنے سے پہلے میں انٹرنیز کو ہی بیسیکلی انٹرویو کر رہا تھا. اچھا. اور اس میں اپریشیٹ کروں گا خواجہ صلاح الدین صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس، چیمبر کے پریزیڈنٹ، ہی پرٹیکولرلی پرسنلی وزٹڈ مائی کیمپس اینڈ ہی واز سو ایگر کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ انٹرنشپس پرووائڈ کریں گے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے صرف وہ نہیں بلکہ ہمارے یہاں پہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز سائن ہو چکے ہوئے ہیں. وی ہیو دا ایم او یوز ود دیم اینڈ نو آر اسٹوڈنٹس آف ویریس سیمیسٹرز، بیکاز سیکنڈ سیمیسٹر کے بعد اگر آپ مینجمنٹ سائنسز میں ہیں تو آپ کو انٹرنشپ کرنی ہی کرنی ہے. اس کے لیے نو وی ہیو پرووائڈ سائن دا ایم او یوز اینڈ انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنشپس کریں گے. اب انٹرنشپ کرنے کے بعد یا ایک اسٹوڈنٹ آپ نے 8 سیمیسٹر کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ ارینجمنٹ کیا ہے کہ ہمارا پلیسمنٹ آفس از ویری ویری ایکٹیو اینڈ وی آر پرووائڈنگ دیم آل کائنڈ آف اپارچونیٹیز کہ ان کو ایکسیس ہو ان تمام انڈسٹریز کے پاس جہاں پہ ان کی کھپت ہونی ہے، جہاں پہ ان کو جاب ملنا ہے. اور وہ ہم ایون دا آپ جو لیڈنگ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں آپ کے ملک کے اندر ان کے ساتھ وی آر ان ٹچ ود دیم. ابھی میرے کوئی آلموسٹ 6 اسٹوڈنٹس دے آر گوئنگ ٹو دا یہ نیسلے والا جو ہے، نیسلے کا کبیر والا، جی کبیر والا کا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ لوکل انڈسٹریز جو ہے ان کے اندر یعنی ہم نے ایک پورا ایک سیل بنایا ہوا ہے دیٹ از نون ایز دا پلیسمنٹ سیل. پلیسمنٹ سیل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انٹرنشپس کو آرگنائز کریں، وہ ان کے جو جابز ہیں ان کو آرگنائز کریں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے جی، ہمارے یہاں بہت ہی پور کمیونٹی بھی ہے اسٹوڈنٹس کی ہمارے، یعنی دے ہو کانٹ افورڈ دیٹ، اس کے لیے اسکالرشپس کا ارینجمنٹ بھی ہم فل. اچھا اسکالرشپ کرتا ہے. اس میں ایک اہم بات ہے لیکن اس کا مختصر مجھے جواب چاہیے، کچھ ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی وہ کہ جس طرح آپ انٹرنشپ کی بات کرتے ہیں، آپ نے چیمبر کی بات کی، تو کیا آپ کی یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے آگے کسی سطح پہ جا کے سکلڈ لیبر کے لیے، سکلڈ جو آپ کی سیکھنے کی صلاحیت ہے اس کی طرف بھی جائے گی؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی، بالکل. یہ جتنے بھی یہ بہت بڑا گیپ ہے پاکستان، دس از اے گیپ. بالکل ہم اس میں جس سے ہمارے ایم بی ایز لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ایگزیکٹو ایم بی ایز بھی آرگنائز کر رہے ہیں یہاں پہ.
اسی طریقے سے ان کی جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے اس کے لیے سیپریٹ کلاسز ہم آرگنائز کر رہے ہیں. ابھی ہمارے جو سمر کورسز چل رہے ہیں یا ابھی شارٹ کورسز ہم رن کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم اسی طریقے سے پریکٹیکل ٹریننگ کے اوپر بیسیکلی ہم توجہ دے رہے ہیں. اینی ون ہو وانٹس ٹو گیٹ دا ٹریننگ ڈیورنگ دس سمر ویکیشن 2 to 3 months, ہم ان کے شارٹ کورسز رن کر رہے ہیں تاکہ ان کو اینی ون مے ہی ناٹ بی دا گریجویٹ آف نمل, کوئی بھی ہو اس کو ہم اس کو. سوالات تو بہت سارے تھے اور آپ سے بات کا ایک گفتگو بھی بہت اچھی چل رہی تھی, لیکن آپ کا شکریہ. لیکن ایک فکرے میں آپ بہت اچھا ہمارے ساؤتھ کے لوگوں کو, ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں کہ نمل یہاں ہے اور وہ آپ کے لیے کیا کر رہی ہے اور وہ کیوں نمل کو جوائن کریں. نمل آپ کی سروسز, آپ کو ایجوکیشن سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ہے. میں سدرن پنجاب کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی ود دیم. دے مسٹ سینڈ دیئر کڈس ٹو نمل and they will see the difference. We are producing alhamdulillah the professionals and we are producing the best citizens of Pakistan. MashaAllah. This is I'm going to claim, and inshallah we all our endeavors. یہ نیشنل کاز کے لیے اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل we are meant to impart the quality education. That is what is basically. بریگیڈیئر اسد رضا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. Thank you very آپ much. تشریف لائے, آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی, آپ نے ہمارے ناظرین کو نمل کے بارے میں اور ایجوکیشن کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی. ناظرین, آپ نے بریگیڈیئر اسد رضا صاحب کی بات سنی اور نمل کے حوالے سے آپ کو کافی ساری چیزوں کا علم ہوا ہوگا کہ نمل جو ہے وہ یہاں ادارہ کیا کیا کورسز آفر کر رہا ہے اور جو کورسز آفر کر رہا ہے اس کا آگے ایکسپوجر کیا ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, اس کے لیے بھی کام کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ایریے کے لیے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اور بھی اداروں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ادارے بنیں گے. اس نوٹ کے ساتھ شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.